نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ علم کے حصول کے طریقے کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ پڑھنا، سننا، دیکھنا، غور و فکر کرنا۔ ایک تو ذرائع آپ کے اپنے اندر ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ہیں آپ کی آنکھیں، کان اور دل، دماغ، جس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ان السمع، بے شک کان، والبصر اور آنکھیں، والفؤاد اور دل، کل اولئک، یہ سارے کے سارے، کان عنہ مسئولا، ان سے سوال کیا جائے گا، ان سب سے پوچھ ہوگی۔ آنکھوں کا بھی حساب ہوگا، کانوں کا بھی ہوگا، دل کا بھی ہوگا۔ تو یہ کس چیز کا ہوگا کہ کانوں سے کیا سنتے رہے، آنکھوں سے کیا دیکھتے رہے، اور دل میں کیا سوچتے رہے، دل کن خیالات کی آماجگاہ بنا رہا۔ خواہ ہم اس بات کا احساس کریں یا نہ کریں، ایسا ہوگا۔ تو انسانی جسم میں یہ جو تین فیکلٹیز ہیں، خاص طور پر یہ بڑی اہم ہیں۔ اس کے بعد کچھ ذرائع بیرونی ہیں، یعنی کچھ داخلی ہیں، کچھ خارجی ہیں۔ آپ کے پاس یہ جو صلاحیتیں ہیں، نعمتیں ہیں، ان کو استعمال کرنے کے لیے کچھ چیزیں آپ کو مدد دیتی ہیں، مثلاً کتاب، استاد، ماحول۔ یہ تین چیزیں جو ہیں ان سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ کتاب آپ کہیں بھی پڑھیں، گھر میں پڑھیں یا باہر پڑھیں، کلاس روم میں پڑھیں یا کسی ٹرین میں پڑھیں یا جہاز میں پڑھیں۔ دوسرا استاد کے بغیر بھی علم مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف کتاب نہیں بھیجی، اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، معلم کو بھیجا۔ لیکن صرف کتاب اور استاد ہی کافی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ساتھ وہ ماحول بہت اہم ہوتا ہے جس میں آپ سیکھتے ہیں۔ اس ماحول کو درست رکھنا بہت بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ ماحول میں کیا کچھ آتا ہے یہ بتائیے؟ ماحول کا لفظی معنی کیا ہے؟ جو آس پاس ہو، آپ کے ارد گرد ہو۔ آپ کے ارد گرد میں کیا ہوتا ہے؟ انسان ہوتے ہیں اور مختلف چیزیں ہوتی ہیں، یعنی دو بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں آپ کے آس پاس، ایک ہوتے ہیں انسان اور دوسرے ہوتے ہیں اشیاء، ٹھیک ہے، پرسنز اینڈ تھنگز۔ اب انسانوں میں پھر آپ کے ارد گرد کون انسان ہے؟ دس از ویری امپورٹنٹ۔ آپ وہی کچھ ہیں جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں۔ آپ کے ارد گرد کے لوگوں میں یہاں کون کون ہوتا ہے؟ آپ کی کلاس فیلوز ہیں اور باقی آپ کے اساتذہ وغیرہ ہیں۔ کچھ چیزیں آپ مجھ سے سیکھتے ہیں، کچھ آپ اپنے انچارجز سے سیکھتے ہیں، کچھ آپ آپس میں بھی سیکھتے ہیں۔ عموماً ہم اس بات کو اہمیت دیتے ہیں جو ایک فارمل ٹیچنگ ہوتی ہے، یعنی کلاس میں ہم نے بہت اٹینٹو بیٹھنا ہے اور بہت اچھی طرح سننا ہے اور بہت اچھی طرح پڑھنا ہے تاکہ ہمارا امتحان پھر اچھا ہو، ٹیسٹ اچھے ہوں، نمبر اچھے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یاد رکھیے کہ صرف اس سے پرسنالٹی کی تکمیل نہیں ہوتی، ایک شخصیت نکھر کر سامنے نہیں آتی، صرف کلاس روم ٹیچنگ کافی نہیں ہوتی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہر اچھے انسٹیٹیوٹ میں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی، یعنی نصاب کے ساتھ، جسے کہتے ہیں نا ہم نصابی، نصاب یہ جو سلیبس آپ کو پڑھایا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ایکٹیویٹیز، ان سے بھی آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں جو آپ کے آس پاس ہو رہا ہوتا ہے۔ مثلاً ایک ادارے کی والز جو ہیں، دیواریں، وہ بھی آپ کو سکھا رہی ہیں اگر ان پہ کچھ اچھی چیزیں لگی ہوئی ہیں، اور اگر وہ اگنورڈ ہیں تو آپ کی وہ لرننگ ختم ہو گئی، آپ گزرتے گزرتے بہت کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ تو انسانوں میں ایک تو ہے استاد، پھر اس کے بعد ایک ہے طالب علم، ساتھی، یہ بہت اہم ہے، اور تیسرے نمبر پر پھر عام لوگ آتے ہیں۔ کچھ لوگوں سے ہم بہت اچھی چیزیں سیکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں سے ہم بہت خراب چیزیں بھی سیکھ لیتے ہیں۔ اس لیے بہت کیئرفل ہونا چاہیے اپنی سراؤنڈنگ کے بارے میں، انوائرنمنٹ کے بارے میں، دوستوں کے بارے میں، ماحول کے بارے میں، کہ آپ کہاں پر ہیں اور کیسے لوگوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ انسان مختلف چیزوں سے بھی سیکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کس طرح ہوئی؟ وحدانیت کا سبق انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ کائنات سے، غور و فکر سے۔ جتنی بھی ہمارے آس پاس نشانیاں ہیں، ہماری یہ ہوائیں، فضائیں اور مختلف چیزیں جو دن رات ہم دیکھتے ہیں، ان سب میں بہت سی نشانیاں ہیں سیکھنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور بات یہ ہے
کہ کچھ لرننگ ڈائریکٹ ہوتی ہے اور کچھ انڈائریکٹ، کچھ بالواسطہ اور کچھ بلا واسطہ. ٹھیک ہے، یعنی بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتا ہے بالواسطہ، یعنی کہ انڈائریکٹلی سیکھ رہے ہوتے ہیں. ڈائریکٹلی کہاں سے سیکھتے ہیں؟ کتاب سے سیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن کے پروگرام سے سیکھتے ہیں، یا استاد سے سیکھتے ہیں، یا کسی انسان سے سیکھتے ہیں. اور انڈائریکٹلی آپ کن چیزوں سے سیکھتے ہیں؟ تمام چیزوں سے جو آپ کے آس پاس ہوتی ہیں. ان سب میں سے آپ کو، چاہے وہ انسان ہو، وہ آپ کو کچھ نہیں سکھا رہے. مثلا دو لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، لیکن ان کی باتیں اگر آپ کے کان میں پڑ رہی ہیں تو کیا آپ کچھ سیکھ رہے ہیں اس سے؟ جیسے ایک ہوتا ہے نا اسموکر، تو اسموکر جو کچھ اسموک کرتا ہے وہ تو اسموک اس کے اندر جاتا ہے، اس کو نقصان دیتا ہی ہے. لیکن پیسو اسموکر جو ہوتے ہیں، یعنی آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دھواں سونگے چلے جا رہے ہیں، وہ دھواں صرف اسموکر کے لیے نقصان دہ نہیں، پاس بیٹھنے والوں کے لیے بھی اتنا ہی نقصان دہ ہے، جو خود نہیں اس دھوئیں کو اندر لے جا رہے لیکن وہ جا رہا ہے کیونکہ وہ اس ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا دوست سگریٹ پی رہا ہے، آپ نہیں پی رہے، لیکن وہ آپ پر بھی اثر انداز ہوگا، اس کا دھواں آپ تک بھی پہنچے گا. بالکل 1400 سال پہلے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی تھی کہ بھٹی جھونکنے والے کے پاس، اس زمانے میں سگریٹ کا رواج نہیں تھا نا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید یہی فرماتے کہ سگریٹ پینے والے کے پاس بیٹھنے والا جو ہے اس کو کیا ملے گا؟ سگریٹ کا دھواں ہی ملے گا نا، اگر آپ ایسے دوست کے پاس بیٹھے. تو ہمارا ماحول جو ہے وہ ہمیں انڈائریکٹلی بہت کچھ سکھا دیتا ہے، بہت کچھ ہمارے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کے کان میں کسی کی چیخنے کی آواز آتی ہے، آپ جا رہے ہیں، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کچھ، ان سب چیزوں سے آپ متاثر ہوتے ہیں نا. یہ سب معلومات آپ کے ذہن میں جمع ہو رہی اور پھر ان کا کہیں نہ کہیں جا کر کچھ ری ایکشن ہوتا ہے. کچھ ری ایکشن جو ہے وہ نارمل ہوتے ہیں، پازیٹیو ہوتے ہیں، مثبت ہوتے ہیں، اور کچھ ری ایکشن جو ہیں وہ اب نارمل ہوتے ہیں. الرجی کا لفظ سنا کبھی؟ جس کو ہم الرجی کہتے ہیں عام طور پہ. جو الرجی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اٹس اے ری ایکشن بٹ اب نارمل ری ایکشن. مثلا الرجی کے سیزن میں کیا ہوتا ہے عام طور پر؟ وہی خوشبو، وہی ہوائیں کچھ لوگوں کو بہت ہی لطف دیتی ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے کیا ہو گئی؟ بیماری کا سبب ہو گئی. تو وہ جو بیماری ہے وہ کیا ہے؟ ایک طرح سے اس فضا میں آپ کو ایک ری ایکشن ہوا ہے جو ہونا تو نہیں چاہیے تھا لیکن ہو گیا. تو بالکل اسی طرح ہم اپنے ماحول سے جو کچھ سیکھتے ہیں، مثلا آپ ایک ڈرامہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں جی یہ تو انٹرٹینمنٹ ہے، مان لیا انٹرٹینمنٹ ہے، لیکن کیا اس سے آپ نے سیکھا؟ کچھ نہیں. سیکھتے ہیں نا. اسی طرح اور بہت سی چیزیں، ان سے آپ براہ راست نہیں، انڈائریکٹلی سیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن سیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی لیے ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ ہم اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی حفاظت بھی کریں، اپنی زبان کی حفاظت بھی کریں، اور اپنے دل اور دماغ کی حفاظت بھی کریں. یہ سب کچھ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سے پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اسی لیے جب آپ کہیں بھی انتظار کے مواقع میں ہوں، کہیں بھی آپ کو ناخوشگوار صورتحال کا سامنا ہو، تو آپ فوری طور پر ایک ری ایکشن کریں گے. کچھ لوگ اس کو بہت نارمل لیں گے، مثلا لائٹ چلی گئی، کچھ لوگ بہت نارمل لیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے اپنا کام کریں گے. اور کچھ لوگ کیا کریں گے؟ ہاں، میجورٹی ہمارے معاشرے میں لائٹ کے جانے پر کیسا ری ایکشن کرتی؟ اب نارمل ری ایکشن. یہ ایک اب نارمل ری ایکشن ہے. دس از اے فیکٹ، دس از اے ریالٹی. چلی گئی ہے، آپ ایکسپٹ کریں اس کو. اگر آپ اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے اور اس سے اس وقت آپ نیگیٹو ری ایکشن کوئی بھی کریں گے، اب نارمل ری ایکشن کریں گے، تو اس سے آپ کو فائدہ تو کچھ نہیں ہوگا، آپ خود ہی کچھ لوز کریں گے. ورنہ تکلیف آنے پر، مثلا لائٹ ہی کے جانے پر، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ بجھ گیا تو آپ نے اس وقت یہ پڑھا، تو یہ بھی ایک تکلیفوں میں سے ایک تکلیف ہے نا. تو جو شخص تکلیف پہنچنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، یا اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ تو اس کے لیے اجر لکھ لیا جاتا ہے، لیکن ہاں کرنے والے کے لیے تو کوئی اجر نہیں لکھا جاتا. تو کچھ لوگ ایسی تمام ناخوشگوار، ناپسندیدہ، ان ایکسپیکٹڈ ایسی چیزوں کو بہت کیجولی لیتے ہیں، بہت نارمل لیتے ہیں. ہو گیا، بس ہو گیا، سو بٹ ہونا تھا، ہو گیا. اب اس پہ کتنا شور مچائیں، کتنا رونا دھونا کریں، کتنا پریشان ہو، نہیں، پریشان ہونے سے اب کچھ نہیں ملے گا. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس وقت اس ڈیفیکلٹی کو یا اس چیلنج کو یا اس مشکل کو اب آپ کو فیس کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. الرجی کے سیزن میں کیا کیا جاتا ہے اس کو فیس کرنے کے لیے؟ ویکسینیشن ہوتی ہے، دوا لی جاتی ہے، یا پھر وہ جگہ چھوڑ دی جاتی. ایسے ہی ہوتا ہے نا.
تو بالکل اسی طرح اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر اتنا اسٹیمنا ہے کہ آپ اس کو فائٹ کر سکتے ہیں، کچھ دوائی وغیرہ کے ساتھ سپورٹ آپ کو مل جاتی ہے تو فائٹ کر لیتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کوئی چیز آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے تو آپ فوراً وہ جگہ چھوڑ کے، وہ شہر چھوڑ کے دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ بالکل اسی طرح ہمیں بھی یا تو اس سچویشن سے ڈیل کرنے کے لیے فوری طور پر اپنے اندر کوئی پازیٹیو چیز ایسی لانی ہے، کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی، یا پھر یہ کہ اس جگہ کو چھوڑ کر کچھ اور کام کرنا ہے. اگر تو اس وقت یہاں پر لان ہوتا، کوئی باہر پلے گراؤنڈ ہوتا، تو میں لازماً آپ سے کہتی کہ اس کے 10 چکر لگا کر آئیں جب تک لائٹ آتی ہے. کیونکہ مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ جو پڑھنے پڑھانے لگتے ہیں تو بالکل اپنی فزیکل فٹنس اور اپنی ایکسرسائزز وغیرہ کو بھول جاتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سال بھر بیٹھ کے پھر بعض اوقات بیماریوں کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ تو یہاں اویلیبل نہیں، مشکل تھا. لیکن ایک اور چیز جو ہو سکتی ہے وہ یہ کہ ہم ود ان دا لمٹس اندر ہی یہاں بیٹھ کر کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر لیں. تو اس میں ہمیشہ جب بھی کوئی ایسی سچویشن پیش آئے فوراً اچھے مشورے دیں. میں ہمیشہ اسٹوڈینٹس کے مشوروں کو اپریشیٹ کرتی ہوں، سجیشنز لائیں، اور اس میں سے پھر جو آپ کی ٹیچر ہیں وہ اس میں جو زیادہ بہتر چیز سمجھیں گی وہ اس کے مطابق آپ کو بتائیں گی کہ اب ہمیں یہ کر لینا چاہیے. اب مثلاً آپس کا تعارف، آپس میں ایک دوسرے سے جان پہچان، یہ بھی بڑے اہم کاموں میں سے ہے. تو کوئی بھی سچویشن، کل کے لیے آپ اپنا ہوم ورک لکھ لیجئے کہ دن میں کتنی چیزیں آپ کو ناخوشگوار پیش آئیں، آپ کی مرضی کے خلاف کتنی دفعہ صورتحال پیش آئی، کتنی ایسی سچویشنز آپ کو دیکھنی پڑی جو آپ کی مرضی کے خلاف تھی. اس موقع پر آپ نے کس طرح بہیو کیا، انتظار کے لمحات کو آپ نے کیسے استعمال کیا. پھر انشاءاللہ میں چند ایک لوگوں سے پوچھوں گی، پھر ان کے تجربے سے آپ فائدہ اٹھائیے. انتظار کے لمحات، مثلا جو لوگ گاڑی میں جاتے ہیں، اگر خود ڈرائیو کر رہے ہیں فار ایگزامپل، تو ریڈ لائٹ آ گئی، کیا کریں گے آپ؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے، 2-4 دفعہ کسی کو کوس دیں یا کوئی اور پریشانی کریں، یا یہ ہے کہ آپ اگلے اشارے پر پہنچنے سے پہلے ہی اتنی تیز گاڑی چلا دیں کہ اب تو مجھے اسے کراس کر کے جانا ہے، میں مزید نہیں ویٹ کر سکتی. ایک اور صورت کیا ہو سکتی، آپ کو رکنا پڑ گیا، اب کیا کریں گے آپ؟ کیونکہ بعض اشارے 1-2 منٹ کے بھی ہوتے ہیں، 3 منٹ تک کے بھی ہوتے ہیں، کیا کریں گے؟ آس پاس دیکھ کے آبزرویشن ذرا خطرناک کام ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں ٹریفک لائٹس پر عموماً ٹیکسی ڈرائیورز، وین ڈرائیورز، ٹرک ڈرائیورز وغیرہ ہوتے ہیں، اور ان کا مشغلہ بھی آس پاس دیکھنا ہوتا ہے، اور جو کافی خطرناک مشغلہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر وین میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ گھور گھور کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں دوسری گاڑی میں، جو بہت پریشان کن صورتحال ہوتی ہے. اور یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ یہ ہمارے ملک میں ہی زیادہ رواج ہے یا کچھ اور اسلامی ممالک میں. اگر آپ ویسٹ میں چلے جائیں تو آپ کو شاید ہی کوئی ایسا شخص ملے کہ جو اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنا کوئی کام کرنے کی بجائے دائیں اور بائیں کی گاڑیوں میں لوگوں کو جھانک رہا ہو. ٹھیک ہے، ہاں اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں اور گاڑیاں نہیں کھڑی اور اللہ کی قدرت آپ کو نظر آ رہی ہے، سڑک کے پار کوئی باغ نظر آ رہا ہے، اس صورت میں آپ دیکھ لیں. لیکن پھر بھی میں یہی ایڈوائز کروں گی کہ دائیں بائیں نہ دیکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اشارہ کھل جائے اور پیچھے والی گاڑی آپ کو ہارن دینا شروع کر دے، اور اس میں وہ کہے کہ وہ جو سر ڈھکی لڑکی بیٹھی اس کو تو اتنا ہوش نہیں کہ اشارہ کھل گیا ہے اور اس کو آگے بھی جانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور کیا کر سکتے ہیں؟ مثلا کوئی نہ کوئی ذکر کریں، اور جی ہاں کوئی بھی آڈیو کیسٹ آپ لگا کر گاڑی میں سن سکتے ہیں. مثلا یہ جو آج کل حذیفی کی آپ سن رہے ہیں 3 times والی، اس کی سورۃ البقرہ ہم نے ایک چھوٹی پیکنگ میں اویلیبل بھی کی تھی، اس کو آپ گھر جا کے بھی ریپیٹڈلی سنتے چلے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ سورۃ البقرہ ختم ہونے تک آپ کا پروننسیشن بہت حد تک درست ہو چکا ہوگا. کیونکہ ان السمع پہلے کان کی بات ہے، یعنی مثلا آپ دیکھ نہیں سکتے، چھوٹا بچہ ابھی اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا، آنکھیں نہیں کھول سکتا، لیکن وہ سن رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ ماں کے پیٹ میں بھی سن رہا ہوتا ہے. تو سننا جو ہے سب سے افیکٹو اور سب سے بہترین ذریعہ ہے سیکھنے کا، اور خاص طور پر پروننسیشن اور لینگویج، اس کے لیے تو سنے بغیر چارہ ہی نہیں. کان سے کیا پڑھتے ہیں؟ بیج، اور زبان کیا ہے؟ پودا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کو زبان کی کٹائی سے تشبیہ دی ہے. جس طرح ایک کھیت کاٹا جاتا ہے، اسی طرح زبان سے نکلے الفاظ کیا ہیں؟ ہماری کھیتی ہے، چاہے تو اچھی کاٹیں چاہے تو خراب. تو ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ گاڑی میں کیسٹ لگا کے سنتے رہیں. اچھا ایک اور چیز، یہ بعض اوقات 2-3 چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ہم یہ ڈیسیژن نہیں لے پاتے اس وقت ہمارے لیے زیادہ بہتر کیا چیز ہے. ٹھیک ہے نا؟
مثلا اگر آپ کا امتحان ہو کل، تو آج آپ کیا کریں گے؟ امتحان کی تیاری کریں گے، یا آپ کہیں جی علم کی کتابیں تو بہت ہیں، میں ذرا آج فلاں اسکالر کا لیکچر سن لوں؟ وہ سننا چاہیے آپ کو، اس سے منع نہیں کیا جا رہا، لیکن کل آپ کا امتحان ہے، اس لیے پہلے ذرا آپ اپنا سبق تو پڑھ لیں. یہ بالکل ایسے ہی کہ فرض چھوڑ کر اگر کوئی شخص کہ مجھے نفل پڑھ کے بڑا سکون آتا ہے، وہ پہلے فرض اذان ہو چکی ہے، فرض تو پڑھ لیں پھر نفل پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح مثلاً ابھی آپ بیٹھ کر تکبیریں پڑھ رہے تھے، تو ٹھیک ہے، تکبیریں پڑھنے میں، اللہ کا ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں، بہت ثواب اور نیکی کا کام ہے. اور اس کے بعد آپ نے قرآن پاک شروع کیا. میرے خیال میں جو قرآن پاک آپ نے شروع کیا یہ زیادہ بہتر استعمال ہے وقت کا. کیوں؟ تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں. یہ آپ سے زیادہ ریلیونٹ چیز ہے. گھر جاتے ہوئے آتے ہوئے فارغ اوقات میں آپ ذکر کریں بے شک، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز اس وقت، ان دنوں، اس سال میں کیا ضرورت ہے کہ یہ سال جو آپ کو ملا ہے اس میں آپ اپنے لیے ایک ٹارگٹ رکھ لیں کہ ہر قیمت پر، ہر صورت میں مجھے قرآن پاک کو ٹھیک طرح پڑھنا ہے. جن لوگوں کی عربی بہت غلط ہے وہ درست کرنے کے بارے میں پوری طرح کانشیس ہو جائیں، کیونکہ اللہ کی کتاب ہے، کوئی کھیل نہیں ہے کہ ہم وقت گزار دیں اس کے ساتھ، پوری طرح جاں فشانی کریں. جن لوگوں کی عربی کچھ درست ہے وہ کیا کریں، اپنے قواعد کو اور زیادہ بہتر بنائیں. جن لوگوں کو قواعد وغیرہ بھی آتے ہیں تو وہ اپنے لہجے کو درست کریں، عربی لہجہ اپنائیں. اور قاری حذیفی کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ کون ہے؟ مسجد نبوی کے امام ہیں اور پی ایچ ڈی ہیں تجوید میں، کوئی معمولی نہیں ہے وہ. ہم میں سے کوئی بھی تجوید میں پی ایچ ڈی نہیں ہے یہاں پر، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ان سے سیکھنا اور ان کے انداز کو اختیار کرنا، کیونکہ یہ ایک تعلیمی انداز ہے ان کا. ویسے قاری غامدی کا بھی بہت خوبصورت ہے، لیکن وہ تاثیر کے لیے اچھا ہے کہ جب تفسیر آپ کو سمجھ آ جائے، ترجمہ آ جائے، تو پھر آپ قاری غامدی کو سنیں تو کیا ہوتا ہے، وہ ایک دل میں اترتی ہے بات. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی پچھلے جب کراچی بیچ کا شروع ہوا، تو انہوں نے جب پہلے دن ہم نے سورۃ الفاتحہ لگائی تو نیکسٹ ڈے انہوں نے لکھ کر بھیجا کہ میں نے میوزک کے بارے میں بہت کچھ پڑھا سنا ہوا تھا کہ یہ سننا جو ہے وہ درست نہیں اور بہت گناہ ہے، لیکن میں چھوڑ نہیں پاتی تھی. کلاس میں آنے کے بعد جب پہلے دن قاری غامدی کی سورۃ الفاتحہ لگی تو اس کے بعد میرا میوزک سننے کو دل ہی نہیں چاہا، میرے دل سے اتر گیا کہ مجھے اتنی خوبصورت آواز لگی اور اتنا زیادہ اس نے میرے دل پر اثر کیا. تو ایک حقیقت ہے کہ ان کی آواز بہت خوبصورت اور بہت ہی دل میں اترنے والی ہے، لیکن یاد رکھیے سیکھنے کے لیے پھر سر نہیں، الفاظ اور حروف کی ادائیگی پہ توجہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ بعض لوگ تجوید کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ سر لگانا. اسی لیے آپ جو لوگ کالجز سے آئے ان کو معلوم ہے کہ اسکولز میں، کالجز میں جو قرات کمپٹیشن ہوتے ہیں اس میں عموماً کس چیز پہ توجہ دی جاتی ہے؟ سر پہ. بہت سے لوگ زبر زیر بھی ٹھیک نہیں پڑھ رہے ہوتے لیکن سر بہت لگاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سر لگانا جو ہے یہی تجوید کرنا ہے، یہی تجوید ہے اور یہی ہمارا مقصد ہے. یہاں پر قاری حذیفی کے ذریعے جو تجوید آپ کو سکھائی جا رہی ہے اس کا مطلب سر لگانا نہیں ہے. اس کا مقصد کیا ہے کہ ہر حرف کا، لفظ نہیں، ہر حرف کا حق ادا کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. وما ہوا بالہزل. مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو جب قرآن پاک پڑھانا شروع کیا تو جو استاد ان کو پڑھا رہے تھے انہوں نے بہت اچھی طرح تجوید بھی سکھائی ان کو اور سر سے پڑھنا بھی سکھایا. فیصل مسجد کی تراویح جو پڑھاتے ہیں امام قاری علیم الرحمان صاحب جو ہیں، میں جب یونیورسٹی میں کام کرتی تھی تو وہ ہمارے پڑھانے کے لیے وہاں آیا کرتے تھے، تجوید سکھاتے تھے اسٹوڈنٹس کو. تو ایک دن میرے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، میری بیٹی آئی تو چھوٹی تھی ابھی، تو میں نے کہا کہ تم قاری صاحب کو سناؤ تاکہ تمہاری غلطیوں کی اصلاح ہو اور تمہیں مشورہ دیں اچھا، کیونکہ سیکھنے کی تو کوئی حد نہیں نا، آپ کو ہمیشہ آگے سے آگے بڑھنا چاہیے. تو اس میں یہ تھا کہ بہت اچھا پڑھتی ہے. کراچی میں بھی کالج میں کمپٹیشن تھا تو اس نے وہاں بھی سندھ میں ٹاپ کیا وہاں کے بورڈ میں. اور تو ہوا یہ کہ جس وقت وہ پڑھ رہی تھی تو انہوں نے سننے کے بعد کہا کہ بیٹا دیکھو، قرات جو ہے وہ خوبصورت پڑھنے کا نام نہیں ہے، حروف اور الفاظ کی درست ادائیگی کا نام ہے. ہر حرف کا حق دینا سیکھو. اب یہ ایک ماہر کی رائے تھی کہ ہر حرف کا حق دو. اس کی توجہ کس پہ تھی زیادہ؟ قاری سدیس کو سنا تو اس کو فالو کر لیں، کسی اور کو سنا تو اس کو فالو کریں، اس کو کاپی کریں. تو وہ سٹائل زیادہ اس میں اختیار کر رہی تھی، جبکہ کرنے کا کام کیا تھا؟ ہر حرف کو اس کا حق دینا. اور پھر اگلا مرحلہ کیا آتا ہے؟
خوبصورت ادائیگی کے ساتھ پڑھنا. تو آپ میں سے ہر شخص خود کو پہچانے, اس کو کس چیز کی اسٹیج پر ضرورت ہے, اس کو کیا کرنا ہے اور اسے کیسے کرنا ہے. تو انشاءاللہ آپ اس کا پھر صحیح فائدہ اٹھا سکیں گے قرآن پاک کے پڑھنے کا. تو آئندہ کہیں بھی جیسے گاڑی میں آپ رکے ہیں, ایک تو یہ کہ گاڑی چلتی بھی جائے تو ساتھ ساتھ آپ اس کو لگائے رکھیں اور ساتھ دہرائیں, اپنا منہ بھی کھولیں, لیکن بہت اونچی آواز میں نہیں کہ سننا بھی جائے, ساتھ سنیں اور دھیمی آواز میں دل میں اس کو دہرائیں تاکہ آپ کے اندر ٹریکس بنے اس کو سن کر. تو انشاءاللہ اس سے آپ بہت جلد امپروو کریں گے. اچھا, کل کا جو آپ کا تھا ہوم ورک, اس میں ایک سوال آپ کو لکھوایا گیا تھا کہ کیا علم کی خاطر میں دوسری چیزیں قربان کر سکتی ہوں یا دوسری چیزوں کی خاطر علم کو قربان کرتی ہوں. آپ نے سوچا اس پر, اپنا جائزہ لیا؟ چلیے پھر مجھے ایک آدھ آواز آ رہی ہے, ویسے باقی تو خاموش ہی ہے. چلیے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ میں سے علم کے لیے کس نے کیا قربان کیا, مثلا کل سے آج تک. چند ایک لوگ اگر کچھ بتا دیں. جی آپ فرمائی. نیند قربان کی انہوں نے اپنے رشتہ داروں کی ملاقات قربان کی. جی مثلا آپ میں سے سب کو ہوم ورک ملا تھا کہ گھر جا کر کسی نہ کسی کو کوئی اچھی بات ضرور بتائیں. اب ظاہر ہے کہ آپ ہاسٹل میں ہیں مثلا تو نہیں بتا سکتے, ایک دوسرے کو بتاتے بھی ہیں تو وہ ٹھیک ہے, لیکن گھر میں بھی تھوڑی تھوڑی بات ضرور لکھیں جو آپ سیکھتے ہیں, جو آپ کو خود بہت متاثر کر جاتی ہے. ہر ایک کو مختلف چیزیں دل پہ لگتی ہیں نا اپنے حالات کے مطابق, تو اس ایک چیز کو بھی آپ مینشن کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک عربی کی سینگ سناتی ہوں اور وہ ہے زر غبن تزدد حبن. زر غبن تزدد حبن. زر کا مطلب ہے زیارت کرو یعنی ملاقات کرو, غبن غائب ہو کر یعنی ایک دن بیچ میں مس کر جاؤ, تو اس سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ تزدد زیادہ ہو جائے گی, حبن محبت. جی آپ یہ کہتے ہیں کہ جتنی دیر واک کرتی اتنی دیر سورۃ البقرہ جو شروع سے پڑھ رہی ہیں اس کو زبانی یاد بھی کر رہی ہیں. گھر میں آپ بعض اوقات بیمار ہوتے ہیں تو آپ بہت لو فیل کرتے ہیں, لیکن یہاں تو آپ کی انرجیز بہتر ہوتی ہیں کیونکہ ہر طرف سے ایک ایمان کی انرجی آپ کو پہنچ رہی ہوتی ہے, تو سن کے بھی آپ بہت اچھا فیل کرنے لگتے ہیں, چاہے آپ بہت ایکٹیولی کسی دن پارٹیسپیٹ نہ بھی کر پائیں. اچھا, جن طالبات نے بیرون ملک تعلیمی اداروں کی علمی کارکردگی کا ذکر کیا تھا, کیا آپ نے اسے کسی اور کے ساتھ شیئر کیا؟ میں نے کہا تھا نا یہ جو کہانیاں ہیں کسی اور کے ساتھ ضرور شیئر کریں. ہاتھ ریز کریں کتنے لوگوں نے کیا. کیا یہ ہاسٹل والوں کے ہاتھ نیچے ہوتے ہیں یا اور لوگ بھی بھول جاتے ہیں جا کے؟ جو لوگ کام نہیں کرتے وہ لوز کرتے ہیں, نقصان اٹھاتے ہیں. یہاں آنے کا فائدہ پورا نہیں ہوگا اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے, آپ کوآپریٹ نہیں کریں گے. جو ہم آپ کو کہتے ہیں اگر آپ کرتے چلے جائیں. دیکھیں استاد کے حوالے اپنے آپ کو اس طرح کرنا پڑتا ہے جیسے مردہ اپنے آپ کو نہلانے والے کے حوالے کر دیتا ہے. وہ جس طرح ہاتھ اٹھاتا ہے وہ اٹھا دیتا ہے, جس طرح رکھتا رکھ دیتا ہے. وہ پانی ڈالتا ہے, گرم ڈالے ٹھنڈا ڈالے. اگر ویسے کوئی ہمیں نہلائے تو ہم کتنی چیخیں مارے, جیسے بچے عام طور پر چیختے چلاتے رہتے ہیں نا, لیکن ایک مردہ کیا کرتا ہے, اس بیچارے کو نہیں پتا کہ ٹھنڈا پڑ رہا ہے یا گرم پڑ رہا ہے. ہر ایک کے پانی کا انداز مختلف ہوتا ہے نا, شاور آپ اپنی مرضی سے فٹ کرتے ہیں. تو اس لیے جب تک آپ استاد کو سبمٹ نہیں کریں گے, اپنا آپ حوالے نہیں کریں گے, آپ کی تربیت نہیں ہو سکے گی. کیونکہ استاد آپ کو ایک نئی شخصیت میں موڑنا چاہتا ہے, مولڈ کرنا چاہتا ہے, ڈھالنا چاہتا ہے, اور اگر آپ اس کو لائٹلی لیں گے تو کورے نکلیں گے یہاں سے. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح ہیبرو یونیورسٹی کے بارے میں کسی کو بتایا, اور یہ معلومات بالکل نئی ہوگی لوگوں کے لیے کیونکہ لوگ نہیں جانتے کہ اسرائیل میں اصل چیز کیا ہے جو ان کو اتنی پاورفل بنا رہی ہے. اچھا, ہمارا عام کانسیپٹ کیا ہے کہ اسرائیل کس وجہ سے پاور میں ہے؟ ایک مشہور جملہ ہم بولتے ہیں, امریکہ کی پشت بنائی اس کو. ٹھیک ہے, ہوگی, مانتے ہیں, لیکن اگر کوئی شخص اپنے پاؤں کھڑا نہ ہو سکے تو کسی اور کو پکڑ کے چل سکتا ہے؟ یعنی اگر ہماری اپنی ٹانگیں کام نہ کرتی ہوں تو دو لوگ بھی ہم دائیں بائیں پکڑ لیں تو ہم تو قدم بھی نہیں اٹھا سکتے. کہ اٹھا سکتے ہیں؟ اگر ایک پیرالائز شخص ہو تو اس کو آپ چلا سکتے ہیں؟ نہیں چلا سکتے. تو بالکل اسی طرح اگر اسرائیل خود کام نہ کرے, خود محنت نہ کرے, خود پڑھے نہیں, تو اتنی دور بیٹھا امریکہ اس کو کیا کچھ دے سکتا ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ سوچنے کی بات, ہمیں کبھی سوچنا چاہیے کہ آخر امریکہ کو اسرائیل سے اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ اصل میں مشکل یہ ہے ہم خود اپنی عقل کم استعمال کرتے ہیں, ہماری انڈیپینڈنٹ سوچ کوئی نہیں, ہم دوسروں سے ایک دم انفلوئنس ہو جاتے ہیں. وہ فلانے نے کہہ دیا کہ یہ امریکہ یہ کر رہا ہے, ہم کہتے ہیں امریکہ یہی کرتا ہے. وہ اپنی عقل نہیں استعمال کرتے. کسی نے کہہ دیا کہ وہ فلاں پالیٹیشین ایسا, تو ہم کہتے ہیں ہاں ویسا ہے, خود کچھ نہیں دیکھا نہ سوچا. یعنی ہماری رائے عموماً لوگوں کی رائے کے تابع اور غلام ہوتی ہے.
خود نہیں سوچتے ہم. ٹھیک ہے اس میں کچھ فیکٹس ہوتے ہیں، حقیقت ہوتی ہے، لیکن ہم تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھتے. ہم ہر وقت یہ بات سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، بار بار کہتے بھی ہیں، لیکن ہم اور اسباب جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اچھا چلیے، اسرائیل کا ساتھ تو امریکہ دے رہا ہے، امریکہ کو کون دے رہا ہے؟ آپ سوچنے کی بات ہے نا. فلاں اس لیے کام کر رہا ہے چونکہ اس کے پاس تو یہ اور یہ سہولتیں ہیں، میرے پاس ہے نہیں اس لیے میری تو چھٹی، میرے تو کام کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں تو کر ہی نہیں سکتی. یہ بہت بڑے بڑے ایکسکیوزز ہیں کام نہ کرنے کے. دیکھیے جب تک آپ امپاسبل سے نہیں نکال دیں گے اور پاسبل کے لیے نہیں کام کریں گے کہ امپاسبل کو پاسبل بنانا، اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے. جو اسے استعمال کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیابی پائے گا. چلیے ایک حدیث ہم آج کی پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا آج کا ٹارگٹ پورا ہو سکے. وعن انس رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم علیہم ثلاثا رواہ البخاری. وعن انس، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قالا کہتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اذا تکلم جب کلام کرتے، جب بات کہتے، بکلمۃ ساتھ کسی بات کے، یعنی جب بھی کوئی بات کرتے، اعادہا ثلاثاً تو اسے 3 دفعہ دہراتے، اس کا اعادہ فرماتے، حتی تفہم عنہ یہاں تک کہ آپ سے بات سمجھ لی جاتی، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ اور جب کسی قوم کے پاس آتے، یعنی کسی گروہ کے پاس آتے، لوگوں کے پاس آتے، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ پھر ان کو سلام کرتے، سلم علیہم ثلاثاً تو ان کو 3 دفعہ سلام کرتے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب اس حدیث سے تو یوں لگتا ہے جیسے آپ ہر بات 3 ٹائمز ریپیٹ کرتے تھے یا آپ ہر ایک کو 3 دفعہ سلام کرتے تھے. یہ نہیں ہے اس حدیث کا مفہوم. اس حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ جب آپ کوئی اہم بات بتاتے، کسی کو کچھ سکھا رہے ہوتے تھے اور بات مشکل ہوتی تو اس کو 3 دفعہ تک بھی ریپیٹ کر دیتے تھے. ہمارا حال کیا ہے؟ اگر ہم کسی کو 1 دفعہ بات بتا دیں اور کوئی پوچھ بیٹھے یہ کیا کہا آپ نے، ہم کہتے ہیں سنا نہیں تھا. پھر اگر دوسری دفعہ ایک بات بتاتے ہیں تو تیسری دفعہ تو بہت ہی مشکل ہے کہ کسی کو کوئی بات ریپیٹ کر دیں، لیکن آپ 3 دفعہ تک ریپیٹ کر دیا کرتے تھے اور 3 دفعہ میں پھر بات سمجھ آ جاتی. آپ کو یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں لوگوں کے پاس کاپی پین نہیں ہوتے تھے، سب کچھ اورلی اخذ کیا جاتا تھا، یعنی منہ زبانی جس کو کہتے ہیں. آپ بولتے تھے، لوگ اتنے غور سے سنتے تھے کہ اس کو دلوں پر لکھتے تھے. کچھ لوگ لکھا بھی کرتے تھے آپ کی باتیں، مثلا حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص جو تھے وہ آپ کی حدیث لکھ لیا کرتے تھے. تو کسی نے ان سے کہا کہ یہ تم ہر بات لکھتے جا رہے ہو تو بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ خوشی میں ہوتے ہیں، تو تم ہر ہی بات لکھ رہے تھے، ہر چیز ہی لکھتے جا رہے ہو. تو انہوں نے وہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ نے فرمایا کہ تم لکھو، خدا کی قسم میرے منہ سے حق بات کے سوا کچھ نہیں نکلتا. یعنی خواہ غصے کا عالم ہو یا پھر خوشی کی بات ہو، حق بات کے سوا کچھ نہیں منہ سے نکلتا، اس لیے ہر بات لکھ سکتے ہو. وہ لکھتے تھے. یعنی بعض لوگوں کا خیال ہے نا کہ حدیث بالکل ہی لکھی نہیں گئی، ایسی بات نہیں ہے. آپ کے دور میں بھی لکھی گئی، لیکن اٹ واز ناٹ اے کامن پریکٹس. یہ ہر وقت نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، جب ہر وقت نہیں ہوتا تھا ایسے، تو میجورٹی یا اکثریت کس طرح سیکھ رہی تھی؟ اورلی، زبانی. تو اس میں جب آپ ایک بات فرماتے تو جب آپ محسوس کرتے کہ بات سمجھ نہیں آئی تو دوسری دفعہ سے تیسری دفعہ، تاکہ بات پوری طرح سمجھ آئے، جس کے لیے کہا گیا حتی تفہم منہ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کرنے کا انداز کیا تھا کہ ہر وقت 3 دفعہ نہیں کرتے تھے. آپ نے سلام کیا،
جواب نہیں آیا، پھر کیا کرتے؟ تو 3 دفعہ تک سلام کرنا کب ہوتا ہے؟ جب جواب نہ آئے، اور 3 دفعہ کے بعد کیا ہے کہ انسان واپس چلا جائے. ایک صورت تو یہ تھی. دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ آپ سلام کرتے تھے اجازت لینے کے لیے گھر سے باہر، دوسری دفعہ اندر آ کر، اور تیسری دفعہ رخصت ہوتے وقت. سمجھ گئے؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے پاس یا کسی کے گھر میں جاتے تو کیا کرتے؟ گھر کے باہر سے دوسروں کو مانوس کرنے کے لیے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ سورۃ النور کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے لوگ جو ایمان لائے ہو گھروں میں داخل نہ ہو سوائے اپنے گھروں کے، یعنی اوروں کے گھر میں بے وجہ نہ چلے جایا کرو. حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم مانوس کر لو، وتسلموا علی اہلہا، اور تم اس گھر کے رہنے والوں پر سلام بھیج لو. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت پکڑو. اس زمانے میں بیل وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی، بعض گھروں پہ دروازے بھی نہیں ہوتے تھے، کپڑے وغیرہ کے ڈلے بھی ہوتے تھے. آپ جب باہر ہوتے تو کیا فرماتے؟ السلام علیکم. لوگوں کو پتا چل گیا آپ تشریف لائیں، کہتے آپ تشریف لائیے، اندر آئیے. اب اندر آگے، اب کیا کرتے تھے؟ سامنے دیکھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 2 ہو گئے. اور پھر جب رخصت ہوتے تو پھر رخصتی کے وقت السلام علیکم. اس طرح آپ کا سلام 3 مرتبہ ہوتا تھا جب آپ کسی کو ملاقات کے لیے جاتے تھے. اچھا، تو کل کے لیے ایکٹیویٹی کیا ہوگی؟ سلام. بات کرتے وقت سمجھانے کی کوشش. مثلا آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ جب گھر جائیں تو دوسروں کے ساتھ اپنی ان معلومات کو شیئر کیا کریں جو یہاں آپ سنتے ہیں. اب یہ نہیں کہ جب آپ بتانے لگے تو اتنی تیز بات کریں کہ دوسرے کے پلے کچھ نہ پڑے، یا یہ ہے کہ آپ اس کو پوری طرح سمجھائیں نہیں. اگر کسی نے پلٹ کے پوچھ لیا کہ اچھا ایک دفعہ پھر بتاؤ تو اس کو بتائیں. ٹھیک. حتی تفہم عنہ، یہاں تک کہ آپ سے بات سمجھ لی جاتی تھی. کیونکہ اگر بات سمجھ ہی نہ کسی کو آئے تو وہ تو بتانا اور نہ بتانا برابر ہو گیا نا. اور اگر الٹا سمجھ آ رہا ہے تو اور زیادہ نقصان دہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سلام کی عادت. سلام کے بارے میں کسی کو کوئی اور حدیث آتی؟ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، اور ان میں سے ایک یہ کہ سلام کا جواب دے. جی بولیے. جی ہاں، قرآن پاک میں آتا ہے اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها، جب تم دعائے زندگی دیے جاؤ تو تم بھی جواب میں اس سے بہتر کہو یا ویسا ہی کہو. جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی کہ تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو، اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو. کیا میں تمہیں وہ طریقہ نہ بتا دوں کہ جس کی وجہ سے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو تاکہ جنت میں داخلہ آسان ہو؟ کیا میں تمہیں وہ طریقہ نہ بتاؤں کہ جس سے تم باہم محبت کرنے لگو؟ وہ ہے افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو. اور کس طرح؟ اس کو بھی سلام کرو جسے تم پہچانتے ہو، اور اس کو بھی کرو جس کو تم پہچانتے نہیں. سلام میں پہل کرنے والے کو زیادہ نیکیاں ملتی ہیں. لیکن ایک بات اس میں ضرور دھیان رکھیے کہ بعض اوقات ہم سلام کو اتنا لٹکا کے کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ عام طور پر ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے سلام کا مذاق بنتا ہے. تلاوت کی شکل میں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہیے ذرا. ابھی بھی لمبا ہے، چھوٹا کریے اس کو. شاباش، اب بہتر ہے. میں اس کے بعد لمبا جواب نہ سنوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کئی سیکنڈ صرف جواب دینے میں لگ جاتے. آپ کو پتا ہے یہاں پر آپ کا ایک منٹ قیمتی ہے. کل ہم سن رہے تھے کہ ویسٹ میں لوگ سیکنڈز کاؤنٹ کرتے ہیں. میں جب فرسٹ ٹائم گئی تو وہاں پر انڈر گراؤنڈ ہوتے ہیں، ٹرینز چلتی ہیں، تو کئی دفعہ سفر کرنے کا اتفاق ہوتا تھا. تو جو ٹرین ٹائمنگز ہوتے تھے مجھے بڑے عجیب لگتے تھے. مثلاً 7:02 پہ، تو میں کہتی تھی یہ 2 منٹ کون، وہ تو 2 ایسے ہی گزر جائیں گے. لیکن واقعی وہ 7:02 پہ ہی گاڑی آتی تھی. 7:04 میں کہتی 4 کس لیے، 5 ہی کریں. لیکن وہ 4 کا مطلب 4 ہے، 4 بھی کاؤنٹ کرتا ہے. ہمارے ہاں 5 منٹ تو کوئی چیز ہی نہیں، وہ 5 منٹ کاؤنٹ ہی نہیں کرتے. تو وہاں 5 منٹ نام کے جس طرح ہمارے ہاں نا 5 منٹ یا 10 منٹ یا 15 منٹ پہ ہمارے، بلکہ ہم تو 4 حصوں میں گھڑی کو بانٹے ہوئے ہیں. لیکن وہاں منٹس تو کیا
سیکنڈز بھی کاؤنٹ کرتے ہیں، لیکن ہم افسوس کہ مسلمان امت سب سے بڑی دولت یعنی وقت کو صحیح استعمال کرنا نہیں جانتی، اس کو ضائع کرتی، اسی وجہ سے ہم پیچھے ہیں۔ تو سلام کا جواب دینے میں آپ وقت کی رفتار کو یا وقت کے استعمال کو آدھا کیجئے، ٹھیک ہے؟ اور صرف وقت اچھی طرح نہیں استعمال کرے بلکہ بہترین طرح استعمال کرے۔ ایک تو ہے نا آپ سوچیں، بڑے مطمئن ہو جائیں، جی اب ہم غلط کام تو نہیں کریں، ہم تو اچھا کام کریں، ہم تو یہاں آ گئے ہیں، پروٹیکٹڈ ہیں، ہم کو غلط کاموں میں نہیں پڑے، ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہوئے اس لیے ریلیکس ہیں، سستی کے مارے کام کر رہے ہیں۔ نہیں، یہاں بھی آگے ہیں تو بھی آپ کو مزید ایفیشنسی چاہیے، زیادہ سے زیادہ، آگے سے آگے۔ جو کچھ آج ہم ہیں صرف ہمیں اسی پر نہیں رہنا، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگانی، سبقت کرنی ہے۔ چلیے ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ وَأَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ أُبْدِعَ بِي فَأَحْمِلْنِي فَقَالَ مَا عِنْدِي فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ رواہ مسلم۔ وَأَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنصَارِي، حضرت ابو مسعود انصاری سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، جاء رجل، آیا ایک شخص، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال، تو کہنے لگا، انہ، بے شک وہ، ابدع بی، میری سواری چلنے سے عاجز ہو گئی ہے، فاحملنی، پس سوار کرائیے مجھ کو، یعنی مجھے سواری دیجیے۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا، ما عندی، میرے پاس نہیں ہے، یعنی میرے پاس کوئی مزید سواری نہیں ہے کہ میں تمہیں دے سکوں۔ فقال رجل، تو ایک شخص کہنے لگا، نہیں مجلس میں ایک اور شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا ادلہ، میں اس کی رہنمائی کرتا ہوں، میں اس کو بتاتا ہوں، الا من یحملہ، اس کے بارے میں جو اس کو سوار کرا سکتا ہے، یعنی جو اسے سواری دے سکتا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دل علی خیر، جس نے خیر پر رہنمائی کی، یعنی خیر کی طرف کسی کو راستہ دکھایا، فلہ، تو اس کے لیے، مثل اجر فاعلہ، مانند اجر اس کے کر لینے والے کے ہے۔ رواہ مسلم، اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ با محاورہ ترجمہ سنیے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میری سواری چلنے سے عاجز ہو گئی ہے، یعنی اونٹ چل نہیں رہا۔ بعض اوقات جانور اڑی کرتے ہیں نا، جن کو کبھی جانوروں کی سواری کا اتفاق ہوا ہو، چلتے نہیں ہیں یا تھک جاتے ہیں یا کوئی بھی وجہ ہو جاتی ہے، جیسے آپ کی گاڑی بھی بعض اوقات سٹارٹ نہیں ہوتی۔ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے سواری عنایت فرمائیے، یعنی آپ مجھے کچھ سوار ہونے کے لیے دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے کہ میں تمہیں دوں۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے ایسا شخص بتاتا ہوں جو اسے سواری دے دے۔ تو آپ نے فرمایا، جو شخص کسی بھلائی کی طرف رہنمائی کرے تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس بھلائی پر عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ کتنی باتیں ہمیں اس میں سمجھ آتی ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ ضرورت پڑنے پر آپ دوسرے سے اپنی مشکل بیان کر سکتے ہیں۔ سوال کرنا ویسے تو ناپسندیدہ ہے، لیکن بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں، اس میں آپ دوسرے کو اپنی تکلیف پریشانی کا اظہار کر سکتے ہیں، جہاں سے آپ کو یہ توقع ہو کہ وہ شخص آپ کے لیے کچھ کرے گا۔ یعنی اس حدیث سے یا اس سچویشن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کسی غزوے سے تشریف لا رہے تھے یا کسی سفر پر تھے۔ اب ایک شخص سفر پہ جا رہا ہے، مثلا ایک قافلے کی صورت میں آپ جا رہے ہیں، 4-5 گاڑیاں جا رہی ہیں، آپ کی گاڑی جو ہے وہ رک جاتی ہے بیچ میں،
تو کیا آپ کسی کو نہیں بتائیں گے کہ میری گاڑی ٹربل کر رہی ہے؟ بتائیں گے نا. دوسرے سے ایڈوائس لیں گے یا دوسرے سے مشورہ مانگیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ بالکل ہی بند ہو جائے تو اب آپ باہر نکل کے کھڑے تو نہیں ہو جائیں گے. آپ اپنے ساتھیوں کو کیا کہیں گے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ گیا. ایسی صورت میں ایسے مسئلے کو کسی کے آگے بیان کرنے میں حرج نہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں دوسروں سے مانگنا، اپنی پینسل سنبھال کے رکھنا اور دوسروں سے کہنا پینسل دے دو، یہ مانگنا برا ہے. اور جو شخص مال بڑھانے کے لیے مانگتا ہے، یعنی اس کو ضرورت نہیں ہے حقیقت میں لیکن بس عادت ہے اس کو مانگنے کی، تو وہ تو بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے. قیامت کے دن ایسے شخص کے نیل جو ہیں جیسے میٹل کے ہوں گے اور وہ اپنا منہ خود نوچے گا اور کوئی گوشت اس کے اوپر نہ رہے گا. یعنی دنیا میں بھی انسان کے لیے باعث عار ہے نا یہ چیز، آخرت میں بھی انسان کی ذلت کا سبب ہوگا. تو مانگنے سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن سچویشن میں نے آپ کو سمجھا دی کہ اس طرح کی مشکل میں آپ کو دوسرے کو اپنی تکلیف بتانا پڑتی. مثلا آپ بیمار ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو کیا آپ کسی کو نہیں بتائیں گے کہ میں بیمار ہوں، مجھے آپ ایڈوائس کریں یا مشورہ دیں یا میرے لیے کچھ کریں؟ اور خصوصاً جب آپ ایک گروپ کی شکل میں ہیں یا اکٹھے ہیں تو ایک دوسرے کی ضروریات کے بارے میں آپ کو کنسرن رہنا چاہیے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آ کے کہتا ہے کہ آپ میرا کچھ کریں. آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی حل نہیں ہے. اب آپ دیکھیں، حالانکہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن خزانے کس کے ہاتھ میں؟ سارے اللہ کے ہاتھ میں. یعنی آپ کے اوپر ایسی کیفیات آتی تھیں جو کسی بھی انسان پہ آ سکتی، حالانکہ آپ سے بڑھ کر اللہ کا محبوب کوئی نہیں تھا. تو آپ نے کہا کہ میرے پاس تو نہیں ہے کچھ ایسی چیز. اتنے میں یہ بات ہو ہی رہی تھی، اب دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں تو تیسرا بیچ میں سے بول پڑا. وہ کہتے ہیں مجھے پتا ہے کسی کے بارے میں جو اس کی مدد کر سکتا ہے یا اس کی مشکل آسان کر سکتا ہے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے اس زمانے کے مسلمانوں کا آپس میں تعلق کیسا تھا. کتنا ہیلپنگ ایٹیٹیوڈ ہے نا، کہ خود نہیں کر سکے تو فوراً اس کا پتہ بتایا جو مدد کر سکے. اچھا، ہمارا حال کیا ہوتا ہے اگر ہمیں پتہ بھی ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھا نا، مزہ چکھے، ہم کیوں بتائیں، ہم نہیں بتائیں گے اس کو. اچھا، تھوڑی تکلیف اٹھائے. ہم دوسروں کی تکلیف دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور دوسروں کی نعمت دیکھ کر ہم جل اٹھتے ہیں اور بہت ناخوش ہوتے ہیں. حالانکہ مسلمان کا طریقہ کیا ہے، مسلمان کا اخلاق کیا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ دوسرے کی تکلیف دیکھ کر پریشان ہوتا ہے اور دوسرے کی خوشی دیکھ کر خوش ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ من دل علی خیر، جس نے خیر پر کسی کی رہنمائی کر دی اس کو اتنا اجر ملا جتنا اس خیر کے کام کرنے والے کو ملتا ہے. کیوں اتنا بڑا اجر بتایا گیا؟ مثلاً آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی شخص اپنی کسی خاص بیماری کا ذکر کر رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس بیماری کا علاج فلاں جگہ پر زیادہ بہتر طریقے پہ ہوتا ہے، تو آپ کو اس موقع پر بخل نہیں کرنا چاہیے اور انٹرفیئرنس بھی نہیں کرنی چاہیے. موقع ہو تو آپ ضرور دوسرے کو بتائیے کہ ویسے فلاں جگہ بھی بہت اچھی ہے، آپ اس کو بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. کسی کو سبق نہیں آ رہا، کوئی پریشان ہو رہا ہے، کوئی دل چھوٹا کر رہا ہے، آپ اس کو طریقہ بتا دیتے کہ دیکھو میں تمہیں بتاتی ہوں سبق کیسے یاد کرتے ہیں. اچھا، ایک ایکٹیویٹی آپ کل گروپ میں یہ بھی کیجئے کہ ہر شخص دوسرے کو یہ بتائے کہ وہ سبق کیسے یاد کرتا ہے، کیونکہ آج کل آپ کی مجھے معلوم ہے پریشانی یہی ہے کہ سبق کیسے یاد کریں. تو ایک دوسرے سے پوچھا کریں، ایک دوسرے کو بتایا کریں. اب دیکھیں، آئی نو کہ آپ ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں، لیکن جب آپ چھٹی کے وقت کھڑے ہیں تو ایک دوسرے کو خود سلام کر کے السلام علیکم، آپ کہاں سے آتی ہیں، آپ کو پڑھنے میں کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی، کیا پڑھ رہی ہیں، کیسے پڑھتی ہیں، مجھے بھی بتائیں، یا خود اس کو بتائیں، وٹ ایور. یعنی ایسے نیچرل طریقے سے باتیں کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ بور ہو کے کھڑے ہوں، موڈ آف کر کے کھڑے ہوں، بے پرواہ ہو کے کھڑے ہوں، مجھے کسی سے بات کرنا ہی اچھا نہیں. یہ مسلمان کا اخلاق نہیں ہوتا. اور یہ بھی نہیں کہ آپ ہر ایک کے پیچھے پڑ جائیں اور اس کے سر پہ سوار ہو جائیں اور بے وجہ کی بولے چلے جائیں. مطلب حکمت کے ساتھ حالات اور ماحول کو دیکھتے ہوئے آپ ایک دوسرے سے کمیونیکیشن اختیار کریں اور اس میں اچھے اچھے مشورے دیں، اچھی اچھی ٹپس دیں دوسرے کو. اگر آپ کے اچھے مشورے کی وجہ سے کسی کو نیکی کا موقع مل گیا تو وہ سارا ثواب آپ کو بھی مل جائے گا، حالانکہ آپ نے خود نہیں کی. نیکی کرنا کوئی آسان تو نہیں ہوتا، لیکن آپ خود کرتے ہیں مگر کسی خاص وجہ سے ایک خاص کام نہیں کر سکے، کسی دوسرے کو آپ نے بتا دیا، اس نے کر لیا، آپ کو اجر مل گیا. مثلاً آپ کے پاس سواری نہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ فلاں بس میں جگہ خالی ہوتی ہے، فلاں طریقے سے دوسرا جا سکتا ہے، تو فوراً دوسرے کی مدد کرنے کے لیے سوچا کریں. تو جو لوگ یہ طریقہ اختیار کریں گے وہی کامیاب ہوں گے. اس پر آپ کو کیا ایکٹیویٹی دی جائے؟ مثلاً کیا کریں گے؟ تھیوری تو پڑھ لیا آپ نے، پریکٹیکل کیا کریں گے؟
آپ اپنے دل میں یہ تڑپ پیدا کریں گے کہ کسی کی زندگی میں کوئی نیکی میری وجہ سے آ جائے، میں اس کا سبب بن جاؤں، میں اس کا ذریعہ بن جاؤں. مثلا اپنے کسی چھوٹے بہن بھائی کو پڑھا دیں، کوئی چیز سکھا دیں، اپنی مدر کو کچھ سکھا دیں، کسی کو. یعنی اس میں بھی اصل میں کیا پہلو ہے؟ تعلیم دینے کا، سکھانے کا، نیکی کی راہ بتانے کا. ٹھیک، اوکے. تو آپ کیا لکھیں گے اپنے اوپر؟ پھر وہی ہوم ورک آگے جو تیسرے دن آ رہا ہے، تیسری دفعہ آ رہا ہے یہ ہوم ورک. کیا؟ کوئی اچھی بات کسی دوسرے تک پہنچانا. اور اگر اس نے اس اچھی بات کی وجہ سے کوئی اپنا عمل بدل لیا تو جتنا اس کا عمل بدلے گا، اس کا جتنا اسے ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملے گا. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.